ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا ذکر کریں گے۔ امام بخاری، جن کا اصل نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں اسلامی دنیا کے مشرقی حصے کے حکمرانوں کی طرف سے شدید ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر بخارا، نیشاپور اور سمرقند میں امام بخاری کو کافی مشکلات پیش آئیں۔ اس کی وجوہات تھیں، جن میں سے چند ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب نے امراء کے بچوں کو ان کے محلات میں تعلیم دینے سے انکار کر دیا۔ جب امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی تو نیشاپور کے حاکم نے انہیں شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا اور ساتھ یہ الفاظ بولے کہ وہ وہاں اچھے نہیں لگتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنے آبائی وطن بخارا پہنچے۔ آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ لوگ اور طلباء آپ کے ارد گرد جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ دوسرے بڑے بڑے محدثین کرام نے مجالس چھوڑ دیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف بغض پیدا ہوا اور بخارا کے حاکم نے ان کی شہرت دیکھ کر امام بخاری کو پیغام دیا کہ آپ جلدی سے بخارا شہر کو چھوڑ دیں۔ بخارا کے حاکم کا ایک سپاہی آپ کے پاس آیا اور شہر چھوڑنے کا کہا۔ حکم یہ تھا کہ ابھی شہر چھوڑ دیں۔ امام بخاری کو اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ وہ اپنی کتابیں جمع کر لیں۔ آخرکار امام صاحب شہر سے نکلے اور 3 دن تک شہر کے باہر ایک خیمے میں رہے اور اپنی کتابیں ترتیب دیتے رہے اور نہیں جانتے تھے کہ اب وہ کہاں جائیں۔ 3 دن وہاں خیمے میں رہنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقند کا رخ کیا۔ سمرقند کے ایک گاؤں خرتنگ میں اپنے رشتہ داروں کے وہاں قیام کیا اور ان کے ساتھ ابراہیم موکل بھی تھے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ سمرقند کے حاکم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے بھی نکلنے کا حکم دیا اور امام بخاری کو اس بات کا خوف تھا کہ میرے رشتہ داروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ انہوں نے میری مہمان نوازی کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اسی وقت ابراہیم موکل نے آپ کی کتابوں کو ایک جانور پر لادا اور دوسرے جانور پر امام صاحب کو سوار کیا۔ پھر ابن موکل گھر واپس آیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سہارا دے کر باہر لے آیا اور پھر دونوں اپنی سواریاں کی طرف چلنے لگے۔ تقریباً 20 سے 25 قدم چلنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھکاوٹ محسوس کی اور ابن موکل سے چند منٹ آرام کرنے کی درخواست کی۔ امام بخاری وہاں سڑک کے ایک طرف کنارے پر سو گئے۔ جب کچھ وقت گزر چکا تو ابن موکل نے آپ کو جگانے کی کوشش کی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وفات پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان پر رحم فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عید الفطر کی رات 1 شوال 256 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت ان کی عمر 62 سال سے زائد تھی۔ آج لوگ ان حکمرانوں کے نام تک نہیں جانتے، لیکن سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو ضرور جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری کی تربت پر کروڑہ بار اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔